دینی مدارس جو ہیں ہر معاملے میں ان کو ہٹ کیا جاتا ہے، علماء ہیں، ہر معاملے میں ہر مسئلے میں سب سے پہلے ان کو رکھا جاتا ہے۔ جہاں کہیں بحث ہو رہی ہو اور کہا جائے ملکی حالات بڑے خراب ہیں، تو کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جو مدارس ہیں، جامعات ہیں، یہ جو مولوی ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے، بتائیں جی وہ کون سا مدرسہ ہے جہاں سے پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن کے نکلا؟ مدرسے لوگوں، یہ معاذ اللہ ہمارے بعض سیاستدان اور جو لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں۔ جہالت یعنی جہاں دین پڑھایا جا رہا ہے وہ جہالت کی فیکٹری ہے۔ اور یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے وہ قول اور آپ کے وہ چند ایک اشعار کہ آپ فرماتے ہیں وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ انگریز اس دھرتی پر آیا، بر صغیر پر آیا حکومت کی ہماری جد و جہد سے یہاں سے چلا تو گیا، لیکن وہ ہمارا ایک ذہن ایسا بنا گیا ہے، ہماری ایک ذہن سازی ایسی کر گیا ہے، ہماری تربیت جو ہے وہ ایسی کر گیا ہے۔ وہ تربیت کیا ہے اور جو اس نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو بغیر لڑائی کے تم ہرا دو تو ان کے دل سے وہ روح محمد، وہ دین کی محبت، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دو۔ یہ نمازی بھی ہوں گے، یہ روزہ دار بھی ہوں گے، حج بھی سب سے زیادہ یہی کرتے ہوں گے، لیکن جب دل سے غیرت ایمانی نکل آئے گی، یہ جو کچھ مرضی ہو جائیں تمہارے خلاف اٹھیں گے نہیں۔ ان کے اندر سے بس وہ غیرت ایمانی نکال دو۔ فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اب آپ اندازہ کریں وہ 1937 یا 38 میں علامہ اقبال کی وفات ہے، اور تقریباً آج سے یہ بنتے ہیں کم از کم 85 سال بنتے ہیں، پہلے ایک بندہ دنیا سے چلا گیا اور اس کے اشعار دیکھیں اور آج کا دور دیکھیں، فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات۔ یہ جو عرب کے لوگ ہیں نا، ان کو کیسا خیال دو، کیسی تربیت کرو، ان کو یورپ کی تربیت دو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ وہ سعودی عرب بڑے فخر سے ہم کہا کرتے تھے ایک بھی سینما نہیں ہے، آج ہزاروں کی تعداد میں سینمے کھولے جا رہے ہیں۔ وہ جس کو ہم اپنے ایمان کا مرکز بتاتے تھے کہ وہ عرب کا علاقہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، اسلام کا مرکز ہے، لوگوں کو فخر سے بتایا کرتے تھے، وہاں قاتل کا سر اتار دیا جاتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اگر ہم فخر سے بتایا کرتے تھے۔ آج وہاں کا حال یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے حرم شریف جو بند تھا نمازیوں کے لیے، عمرہ والوں کے لیے اور حج والوں کے لیے بھی بند تھا، اور چند لوگوں نے، گنتی کے چند لوگوں نے ان سالوں میں حج کیا، وہاں جب پابندیاں کھولی گئیں، مسجد کی پابندیاں بعد میں کھولی گئیں، پہلے وہاں سینماؤں کی پابندیاں کھولی گئیں۔ پہلے میوزک کنسرٹ وہاں شروع ہوئے، میوزیکل پروگرام شروع ہوئے اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں آنا شروع ہوئے، پھر کہیں جا کر وہاں پر مسجد حرام کی پابندیوں کو کھولا گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ اب یہ اس وقت کا جملہ ہے، ابھی سوویت یونین بھی نہیں افغانستان میں آئی تھی، ابھی امریکہ بھی افغانستان میں نہیں آیا تھا، اور رو دھو کر تو وہ ابھی کل کی بات ہے کہ وہاں سے نکلا ہے، لیکن علامہ اقبال نے افغانیوں کا ایمان اور افغانیوں کا وہ حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے ان کے ساتھ جو تعلق ہے افغانیوں کا، اب وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، کہ ان کی جو غیرت ہے نا افغانیوں کی، اس کا علاج یہ ہے ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ یہاں مولویوں کی حکومت نہ ہو، یہاں عالموں کی حکومت نہ ہو، یہاں لبرلزم کی حکومت ہو، لیکن یہ رب تعالیٰ اس کا وعدہ ہے اگر اہل ایمان پر قائم رہیں، دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کو ہرا نہیں سکتی۔ وہ لاکھوں اربوں کھربوں ڈالر لگا کر 20-22 سال میں بھی ان مولویوں کو شکست نہیں دے سکے۔ ان کے پاس سارا اسلحہ تھا، ان کے پاس ہر قسم کا بم بھی تھا، اور مدر آف آل بمز، وہ ایک بم جو انہوں نے پھینکا ایٹم بم کے بعد سب سے بڑا وہ بم تھا، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، مدر آف آل بمز اس کا نام تھا، کہ سارے بموں کی یہ ماں ہے۔ اس کا بھی تجربہ اس ملک میں کر چکے ہیں، اور وہ کیا بھی کس پر؟ مدارس پر۔ لیکن جو ایمان پر جب اہل ایمان قائم رہے،
اربوں خربوں ڈالر کا سرمایہ بھی پاس ہو، اسلحہ بھی پاس ہو، خوراک بھی پاس ہو، وہ صحرا میں، پہاڑوں میں، غاروں میں رہنے والوں کو بھی شکست نہیں دے سکتے۔ یہ دنیا نے دیکھا ہے، تو میں اپنی طرف سے مثال نہیں دے رہا، جو جن کی عمریں میں مجھ سے زیادہ ہیں سب کو پتا ہے کب سے افغانستان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے فتح پھر بھی ان کو عطا فرمائی۔ اور یہ 85 سال پہلے بات وہ مرد کلندر لاہور سے وہ کہہ گئے ہیں، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، جو حرم والے ہیں ان سے ان کی روایات لے لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ آہو کہتے ہیں ہرن کو، اور مرغزار ختن یعنی وہ علاقہ جہاں کے رہنے والے جو ہرن ہیں جن کی ناف میں کستوری ہوتی ہے، یعنی وہ خاص قسم کا ہرن ہے، خاص علاقے میں ہوتا ہے، اس کی جو ناف ہے اس کی جو میل ہوتی ہے اس سے کستوری بنتی ہے، جو دنیا کی سب سے اعلیٰ اور مہنگی خوشبو سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس آہو کو، اس ہرن کو اس علاقے سے جب نکال دیں گے، اس کے اندر وہ کستوری بننا ختم ہو جائے گی۔ اب اسی طرح جب ان کے اندر سے ایمانی غیرت نکل جائے گی، وہ ایمان کی چاشنی، وہ ایمان کی لذت، وہ دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ وہ خود بخود ان کے اندر سے نکل جائے گا۔